آج کی ویڈیو میں ہم غیبت کے بارے میں بات کریں گے۔ غیبت ہر کوئی جانتا ہے کہ حرام ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے، اور کچھ روایات میں ملتا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ ویسے تو غیبت کرنا حرام ہے، لیکن کچھ جگہ پر غیبت کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے، جس کا ذکر ہم آگے بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے سوال آتا ہے کہ غیبت ہے کیا؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی ڈیفینیشن موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ تو آپ کو بتا دیں کہ غیبت کہتے ہیں ایک مومن کا اس طرح سے کسی کے سامنے ذکر کرنا یا عیب بیان کرنا کہ جس کو اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے، یا کسی انسان کی ایسی برائی یا عیب کسی دوسرے کو بتانا جو اس انسان میں پائی جاتی ہو، اور اس کو اگر بعد میں پتہ چلے کہ اس کی یہ برائی آپ نے کسی کو بتائی تو اس کو رنج ہو، برا لگے، تو یہ غیبت ہوگا۔ بھلے ہی وہ بات آپ اس انسان کے سامنے بھی کہہ سکتے ہوں، تب بھی اس کے پیچھے یہ بات یا عیب کسی اور کو بتانا غیبت ہے۔ اور اگر جھوٹی بات بتائیں تو یہ غیبت نہیں، بہتان ہے، جو کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب ہم حرام غیبت کے اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلا ہے زندہ لوگوں کی غیبت کرنا۔ اس میں نابالغ بچے اور پاگل لوگ بھی شامل ہیں، بلکہ انسان کو کافر کی غیبت کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے مردوں کی غیبت، ان کی بھی غیبت کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا ہے بدن کی غیبت کرنا، جیسے لوگ کسی کے بدن کا مذاق اڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ موٹا ہے، یا کسی کے قد کا مذاق اڑانا اور اس کو بونا بولنا، یہ بھی غیبت ہے۔ چوتھا ہے لباس کی غیبت کرنا۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان کو تو کپڑا پہننے تک کی تمیز نہیں، یہ بھی غیبت ہے۔ پانچواں ہے عادتوں کی غیبت۔ مثال کے طور پر کسی کو کہہ دینا کہ یہ انسان سوتا بہت ہے، یا وہ انسان بہت سست ہے، یا کسی کو جورو کا غلام بتانا، یہ سب غیبت میں شمار ہوگا۔ چھٹا ہے غیبت نسب۔ کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ ان کے والد یا ان کے دادا تو فلاں کام کرتے تھے، اس نیت سے کہ اس کی عزت کم ہو یا توہین ہو، یہ بھی غیبت ہے۔ ساتواں ہے عبادت کی غیبت کرنا۔ کسی سے کہہ دینا کہ ہم ان کے گھر گئے تھے، وہاں تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا، یا اس طرح کہہ دینا کہ وہ تو بالکل آخری وقت میں نماز پڑھتے ہیں، یہ سب غیبت میں شمار ہوگا۔ آٹھواں ہے غیبت معاصی، یعنی گناہوں کی غیبت۔ مثلاً کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حسد بہت کرتے ہیں۔ نواں ہے صراحتاً یا واضح یا نام لے کر کسی کی غیبت کرنا۔ دسواں ہے حکایت یا نقل اتار کر غیبت کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی توتلا ہے تو اس کی طرح بول کر نقل کرنا، یا کوئی معذور ہے تو اس کی طرح چل کر اس کی نقل اتارنا۔ 11واں ہے اشارے میں غیبت کرنا، یعنی آپ اس طرح اشارہ کریں کہ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ 12واں ہے تعریضاً غیبت کرنا، یعنی کسی کا ذکر نکلا اور آپ نے کہہ دیا کہ خدا کا شکر ہے ہم کنجوس نہیں ہیں، اور اس سے لوگ سمجھیں کہ جس کی بات ہو رہی تھی شاید یہ برائی ان میں پائی جاتی ہے۔ 13واں ہے کان سے غیبت کرنا، یعنی غیبت کا سننے والا بھی غیبت کرنے والے کا شریک ہے، یعنی دونوں کا گناہ برابر ہے، کیونکہ اگر سننے والا ہی غیبت کرنے والے کو روک دے گا تو سامنے والا بھی غیبت نہیں کرے گا۔ لیکن غیبت کو توجہ کے ساتھ سنیں تب یہ حرام ہے، لیکن اگر دو لوگ آپس میں کسی کی غیبت کر رہے ہیں اور آپ کے کانوں میں اس کی آواز پڑ جائے تو گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے دل سے غیبت، اپنے دل کے اندر کسی کی برائی یا کینہ یا نفرت کرنا۔ 15واں ہے اعضائے جوارح سے غیبت کرنا، یعنی ہاتھ پیروں سے کسی کی غیبت کرنا۔ اور 16واں ہے قلم سے کسی کی غیبت کرنا، یعنی لکھ کر کسی کی غیبت کرنا، یعنی کسی کی برائی یا عیب لکھ دینا کتاب میں یا کہیں اور۔ یہ 16 حرام غیبت کی اقسام تھی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جائز غیبت کے اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔